بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات ہے 11 ستمبر، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے، نہ صرف اسلامیان ہند کے بلکہ دنیا اسلام کے بہت بڑے قد کے لیڈر تھے، اتنے بڑے کہ ہمیں ان کی عظمت کا ادراک ہی نہیں ہے، اور ان میں سے ان کے کئی پہلو ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے۔ تو مختصراً ہم چند چیزیں وہ دیکھتے ہیں جن کا ایک دنیا اعتراف کرتی ہے قائد اعظم کی۔ اگر آپ پرسنالٹی میں دیکھیں تو 3 چیزیں آپ کو سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں، جن میں ایک یہ کہ وہ بہت بڑے پولیٹیشین تھے، وہ بہت بڑے وکیل تھے، وہ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے۔ اگر آپ قائد اعظم کی پالیٹکس کو دیکھیں تو پالیٹکس میں قائد اعظم نے جس طریقے سے مسلم لیگ کی اور کانگریس کی پلیٹ فارم سے جس طریقے سے انہوں نے پالیٹکس کی، پھر جس طریقے سے انہوں نے ان دونوں کو جوڑنے کی کوششیں کی، لکھنؤ پیکٹ جو ہوا جس میں انہوں نے ان کا مشترکہ اجلاس کروایا، پھر اس کے علاوہ قائد اعظم نے جس طریقے سے منور کیا ایک اپنی پارٹی کو، وہ ایک بہت بڑی اس چیز کی مثال ہے۔ پھر یوتھ کے اندر جو قائد اعظم کی اٹریکشن تھی بہت زیادہ تھی، حالانکہ ایج کا آپ ڈفرنس دیکھیں، ایج کا بہت ڈفرنس تھا، قائد اعظم ایک بزرگ عمر میں تھے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایک یوتھ لیڈر کے طور پہ قائد اعظم کو دیکھا ہے، ایون ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ انہوں نے دیکھا ہے، وہ آج تک قائد اعظم کی شخصیت کا سحر بھول نہیں سکے اور ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں قائد اعظم سے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بہت بڑا کمال جو بطور ان کے سیاستدان کی ہے کہ انہوں نے ایک پاکستان میں عوامی سیاست کی بنیاد رکھنے والے شخص قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ یہ کریڈٹ کسی اور سیاستدان کو اگر دیا جائے تو قائد اعظم کے بعد دیا جائے گا۔ پاکستان میں عوامی سیاست کا اجرا قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہ انہوں نے ایک ڈرائنگ روم پارٹی کو ایک عوامی پارٹی بنا دیا، اور اس وقت کے جو بھی انتظامات تھے، چونکہ یہ برطانیہ یہاں پہ حکومت کرتا تھا، تو قائد اعظم نے ان انتظامات میں رہتے ہوئے ایک پوری عوامی سیاست کی، عوامی دورے کیے، عوام کے ساتھ براہ راست قائد اعظم نے انٹریکشن کیا۔ تو ایک سیاستدان کے طور پہ بہت عظیم انسان، ایک وکیل کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جیسے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کو سیف اللہ کا لقب تھا، جیسے انہوں نے کبھی کسی میدان جنگ میں شکست کا سامنا نہیں کیا، بطور وکیل کے جو قائد اعظم کا میدان جنگ تھا، قائد اعظم نے بھی کبھی شکست کا سامنا نہیں کیا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مقدمات میں فتح دی۔ پرنسلی اسٹیٹس کے جو افیئرز تھے، ان کے مقدمات کے چند ہی لوگ ایکسپرٹ تھے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، تو ان میں قائد اعظم جو تھے وہ ٹاپ کے وکیل سمجھے جاتے تھے جو پرنسلی اسٹیٹس کے افیئرز کو سمجھتے تھے۔ اسی طرح بہت قانونی جنگ تھی، کیونکہ جتنے فیصلے پاکستان کے بارے میں کیے جاتے تھے، برطانیہ کے اپنے اندر جمہوریت تھی، موسٹلی جو ڈیبیٹس ہوتی تھیں وہ ویسٹ منسٹر میں ہوتی تھیں، تو وہاں برٹش پارلیمنٹ کے اندر ہوتی تھیں، تو ان کی قانونی حیثیت کو پاکستان میں اینالائز کرنے کے لیے قائد اعظم سب سے مسلمانوں کے پاس بہترین وکیل تھے، اور جو پاکستان کی جدوجہد تھی یہ بنیادی طور پہ اس کا بہت بڑا حصہ پالیٹکس کے علاوہ اس کا بہت بڑا حصہ جو تھا وہ کانسٹیٹیوشنل سٹرگل تھی۔ کس طریقے سے قائد اعظم نے اس وقت کی ہونے والی برٹش پارلیمنٹ میں ہونے والی قانونی مباحث کو اپنے حق میں استعمال کیا، یہ ان کا بہت بڑا ایک کرزما ہے اور بہت بڑی ان کا کریڈٹ ہے ایک وکیل کے طور پہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بطور ایڈمنسٹریٹر کے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے، جیسے پہلے میں نے کہا، ایک ڈرائنگ روم پارٹی کو انہوں نے عوامی پارٹی بنایا۔ تو قائد اعظم کا بہت بڑا یہ کارنامہ ہے جس طریقے سے انہوں نے مسلم لیگ کا تحرک اور مسلم لیگ کی تحریک، اس کو جس طریقے سے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ بننے کے بعد اس کو جس طریقے سے انہوں نے ایڈمنسٹریٹ کیا، فرنٹ سے اس کو لیڈ کیا، ہر محاذ پہ نظر آئے، ہر جگہ پہ پہنچے، ہر ایشو پہ قوم کو صحیح ایسی رہنمائی دی کہ قوم ان کی قیادت میں یکجا تھی، اور مسلمانوں کے واحد نمائندہ لیڈر قائد اعظم تھے، اور مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ تھی۔ پھر 1 سال کے اندر قائد اعظم نے جس طریقے سے
ادارے بنائے ہیں، ملک کو جس طریقے سے ایڈمنسٹریٹ کیا اور کروایا ہے، یہ بہت بڑی ایک ایگزامپل ہے ان کی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی اور ان کی پاور کی اور ان کی ایبلٹی اور ان کی صلاحیت کی، ان کی اہلیت اور ان کی قابلیت کی۔ اس کے بعد جو چیز مجھے بڑا انسپائر کرتی ہے وہ قائد اعظم کی پرسنالٹی میں پائی جانے والی ڈائیورسٹی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں پوری زندگی قائد اعظم کی ہمیشہ مختلف تجربات سے گزری، ہمیشہ مختلف تجربات سے گزری، اور میں حیران ہوں اتنا مستقل مزاج آدمی اور اتنے مختلف تجربات سے گزرے، اور قائد اعظم نے جس طرح چینجز کو قبول کیا، جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو وہ تغیر جو تھا قائد اعظم نے بہت قبول کیا اس کو۔ انڈیا میں تعلیم، پھر انگلستان میں تعلیم، پھر انڈیا کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ، انگلینڈ کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ، پھر ماڈرن اور ریلیجیس جو مینٹلٹی ہے اور جو زاویہ نگاہ ہے، جو سوچ ہے، اس کا کوئی بہترین امتزاج آپ کو اگر نظر آتا ہے تو وہ قائد اعظم کی شخصیت میں آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر ہندو مسلم اتحاد کے سفیر سے اسلامی قومیت کے وکیل تک، اسلامی قومیت کے وکیل اعظم تک، ایک بہت بڑا طویل ڈائیورسٹی کا سفر ہے۔ حتیٰ کہ بہت بڑے بڑے اسکالرز اس ٹائم کے وہ اس بات پہ بوکھلائے ہوئے تھے کہ ہم ہندی قومیت پہ یقین رکھیں یا اسلامی قومیت پہ یقین رکھیں۔ ایک ایسا شخص جو ہندی قومیت کا سب سے بڑا وکیل، ہندو مسلم اتحاد کا سب سے بڑا سفیر تھا، وہ اسلامی قومیت کا قائد اعظم بن گیا۔ پھر ایک اور چیز جو مجھے بڑا انسپائر کرتی ہے وہ قائد اعظم کی پاکستان کے اندر اکراس دا بورڈ ایکسیپٹیبلٹی ہے۔ یعنی مشائخ صوفیہ قائد اعظم کے ساتھ تھے، پھر قائد اعظم کے ساتھ بڑے بڑے جید علماء، آج تک بہت سے ان سے اختلاف رکھنے والے بھی قائد اعظم کے کوٹیشنز کو ایک اصول، ایک پرنسپل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یعنی جتنے مسالک پاکستان میں ہیں، میرا سب سے انٹریکشن رہتا ہے اور میں نے سب میں قائد اعظم کا بہت زیادہ احترام دیکھا ہے۔ پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں وہ قائد اعظم کو آئیڈیلائز کرتی ہیں۔ آپ پارسیز دیکھ لیں، ہندو دیکھ لیں، سکھ دیکھ لیں، کرسچنز دیکھ لیں، یہ لوگ بے پناہ محبت کرتے ہیں قائد اعظم سے، اور یہ قائد اعظم کی شخصیت کا ایک کرزمہ ہے، گاڈ گفٹڈ چیز ہے ان کے لیے۔ اکراس دا بورڈ آج بھی اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کی پاکستان میں ایکسیپٹیبلٹی ہے تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے ہے۔ کسی دوسرے سیاسی لیڈر کی اتنی اکراس دا بورڈ ایکسیپٹیبلٹی نہیں جتنی قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے۔ پھر اپنے وقت میں ان کا جو مسلم دنیا کے حالات تھے، انڈونیشیا میں کیا ہو رہا ہے، ایجپٹ میں کیا ہو رہا ہے، پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا اسلام میں سنٹرل ایشیا میں کیا ہو رہا ہے، رشیا کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہر ایک پہ قائد اعظم کی نظر، ہر ایک کی قائد اعظم نے عملاً مدد کی ہے۔ یعنی فلسطینیوں کی عملاً مدد کی، انڈونیشیا کے مسلمانوں کی عملاً مدد۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایگزامپلز اس میں کوٹ کی جا سکتی ہیں۔ پھر ایک اور بہت بڑی چیز وہ یہ کہ ہسٹورینز اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ 20th سینچری کا بگیسٹ پولیٹیکل سیکرٹ کیا تھا۔ 20th سینچری کا بگیسٹ پولیٹیکل سیکرٹ، یعنی اس سیکرٹ کو آپ کمپیئر کریں گے کہ ہٹلر کی باڈی کدھر گئی، اور اس طرح کے جو بڑے بڑے سیکرٹس تھے جن کو آپ بگیسٹ سیکرٹ آف 20th سینچری کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکل سیکرٹ، ان میں ایک بہت بڑا جو پولیٹیکل سیکرٹ تھا وہ قائد اعظم کی بیماری تھی۔ کیونکہ قائد اعظم یہ جانتے تھے کہ جو مجھے بیماری ہے یہ مجھے زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہنے دے گی، اور اس کا پتہ اگر ہندوؤں کو چل گیا، انگریز کو چل گیا، تو وہ کبھی بھی پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ اس شخص نے اپنی جان قربان کر دی، اپنی صحت تباہ کر دی، لیکن اپنا ملک حاصل کر کے رہا۔ پھر ایک اور چیز قائد اعظم کی جو بہت بڑی ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے کبھی بھی اپنی قوم اور اپنے نظریے پہ، یعنی اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے اوپر انہوں نے کبھی اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی۔ ہمیشہ اپنی قوم کو اور اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو اپنی ذات پہ مقدم رکھا۔ آپ کو پتہ ہے برطانویوں نے بھی اور ہندوؤں نے بھی قائد اعظم کو یہ آفر کیا تھا کہ آپ یونائٹڈ انڈیا رہنے دیں، ہم آپ کو یونائٹڈ انڈیا کا پہلا پرائم منسٹر بنائیں گے۔ لتاں قبر چون تو ایک بابے نو انجدی آفر ہو جائے انہوں اور کی چاہیے، لیکن قائد اعظم نے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور قائد اعظم نے کہا کہ میں
اپنی قوم کے ساتھ یہ غداری نہیں کر سکتا۔ اسلامیان ہند کے مسائل کا حل ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے اندر ہے۔ پھر قائد اعظم مجھے اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ نظر آتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت نظر آتی ہے۔ میں جب قائد اعظم کا ذکر کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میرا سیاسی لیڈر ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے میرے لیے عظیم ترین تحفہ ہے۔ ویل اکوپڈ، اس کے زمانے میں جو جنگ تھی، اس جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ویل اکوپڈ کر کے بھیجا تھا۔ قانون میں، ایڈمنسٹریشن میں، پالیٹکس میں، پولیٹیکل لیڈرشپ میں، ڈیسیجن میکنگ کے اندر، ویژن کے اندر، مطالعے میں، علم میں، دلیل میں، لاجک میں، منطق میں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو لیگل آرگومنٹیشن ہے وہ جنرل جو لاجک ہے اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے اور اس سے بہت مشکل ہے، لیکن جو جنگ تھی، جو میدان تھا، اس میں ایک 100% پرفیکٹلی ویل اکوپڈ لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ اور اگر میں کنکلوڈ کروں اس ساری گفتگو کو، تو میں کنکلوڈ اس کو اس چیز پہ کروں گا کہ وہ مجھے یقین ہے کہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ یہ دلیل اور لاجک پہ اور بہت بڑے بڑے دلائل کی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 20th سینچری کے سیاسی لیڈر کے طور پہ عالم اسلام میں قائد اعظم کا وہ مقام ہے جو 18th سینچری میں ٹیپو سلطان کا تھا، جو 17th سینچری میں سلطان اورنگزیب عالمگیر کا تھا، جو 16th یا 15th سینچری کے اندر جو مقام دنیا اسلام میں سلطان محمد فاتح کا تھا، جو 12th سینچری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا تھا، جو فاتح اسپین، فاتح اندلس طارق بن زیاد کا تھا، جو فاتح ہند سلطان محمود غزنوی کا مقام تھا۔ 20th سینچری کے مسلمان لیڈرز میں واحد قائد اعظم ہیں جن کو آپ ان عظیم المرتبت اسلامی فاتحین، اسلامی سیاستدانوں اور ان جرنیلوں کے ساتھ جس کا آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قائد اعظم کی قبر پہ لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قائد اعظم کے پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنا سکیں۔